اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، نکاح ایک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے۔ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کرنے والا شخص اکثر جب اپنا نکاح پڑھواتا ہے کسی سے تو ایک عام آدمی کو نہیں لے جاتا، بڑے خاص لوگوں کو لے کر جاتا ہے۔ جیسے اگر میرے چاہنے والے لوگ ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نکاح کوئی اور نہ پڑھائے، میں پڑھاؤں۔ اسی طرح آپ کا اگر کوئی چاہنے والا ہو تو آپ کے بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا نکاح کوئی اور نہ پڑھائے، میں پڑھاؤں، ہمارا وہ چاہنے والا پڑھائے۔ اسی طرح کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد سے نکاح پڑھاؤں، کوئی چاہتا ہے میں اپنے استاد سے نکاح پڑھاؤں، کوئی چاہتا ہے میں اپنے امام سے نکاح پڑھاؤں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، نکاح کے تعلق سے مزاج آدمی کا بنا ہوتا ہے۔ آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی، وقت کا ملعون خبیث مسیلمہ کذاب کا دوسرا پارٹ، مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا اور پوری دنیا کے اندر تمام امت مسلمہ کے ہر فرقے نے، چاہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، سنی ہو، کوئی ہو، سب کے سب اس کو کافر کہتے ہیں۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا، آخر اس کے اتنا قریب کون تھا۔ تو ایک فرقہ اس دور میں موجود ہے جو مرزا کے نکاح پڑھانے میں مرزا کے بڑے قریب تھا۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ وہ فرقہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتے، ہم قرآن مانتے اور حدیث مانتے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں مانتے، جو اس بات کو لے کر بڑے بڑے علماء ائمہ کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والے ملعون کا نکاح پڑھانے میں پورا ہاتھ اس کا نظر آتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ہوا میں بات کی جا رہی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سیرت المہدی، لکھا ہے معاذ اللہ علیہ السلام، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کی جلد اول ہے تالیف لطیف، لکھنے والا کون ہے؟ تو لکھتا ہے حضرت قمر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد ایم.اے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا اس کا لکھنے والا ہے۔ یہ مردود خبیث صفحہ نمبر 51 پر ایک بات لکھتا ہے، اس کو سماعت فرمائے۔ لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے، یعنی اس کی ماں نے، مرزا کی بیوی نے، کہ میری شادی سے پہلے حضرت صاحب کو معلوم ہوا تھا کہ آپ کی دوسری شادی دلی میں ہوگی، چنانچہ آپ نے مولوی محمد حسین بٹالوی کے پاس اس کا ذکر کیا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کون ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ اہل حدیثوں کا ایک بہت بڑا ملا ہے۔ تو مرزا کے اتنے تعلقات تھے کہ اس کو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی شادی دلی میں ہونے والی ہے، تو اس نے کسی اور کو وہاں نہیں ڈھونڈا بلکہ اس نے محمد حسین بٹالوی سے اس کا ذکر کیا۔ تو چونکہ اس وقت اس کے پاس تمام اہل حدیث لڑکیوں کی فہرست رہتی تھی، یعنی مرزا کی شادی بھی کسی اور سے نہیں، اہل حدیث لڑکیوں میں ہی کسی سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کی فہرست تھی، اور میر صاحب بھی اہل حدیث تھے اور اس سے بہت میل ملاقات رکھتے تھے، اس لیے اس نے حضرت صاحب کے پاس میر صاحب کا نام لیا۔ آپ نے میر صاحب کو لکھا۔ شروع میں میر صاحب نے اس تجویز کو بوجہ تفاوت عمر پسند نہیں کیا، مگر آخر رضامند ہو گئے، اور پھر حضرت صاحب مجھے بیانے دلی گئے۔ کس کو؟ مرزا کی دوسری بیوی اپنی کہانی سنا رہی ہے، اپنے باپ کے بارے میں بول رہی کہ میرا باپ جو مرزا صاحب تھا وہ بھی اہل حدیث تھا۔ تو مرزا صاحب پہلے تو مطلب جو ہے تو تیار نہیں ہوئے، کیونکہ مرزا کی عمر اس وقت جو غلام احمد قادیانی خبیث ہے اس کی عمر زیادہ تھی، اس وجہ سے وہ تیار نہیں ہوئے، لیکن بعد میں تیار ہو گئے، اور پھر حضرت صاحب مجھے بیانے دلی گئے۔ آپ کے ساتھ شیخ حامد علی اور لالا ملاوہ مل بھی تھے۔ اور نکاح کس نے پڑھایا؟ نکاح غور کیجئے، رشتہ لگایا اہل حدیث نے، لڑکی کس کی؟ اہل حدیث کی، اور نکاح پڑھایا مولوی نذیر حسین نے پڑھایا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور مولوی نذیر حسین کو نکاح پڑھانے کے 5 روپے بھی دیے گئے تھے۔ کس کی طرف سے؟ غلام احمد قادیانی مردود خبیث ملعون کی طرف سے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس نے 5 روپے بھی دیے تھے مولوی نذیر حسین کو، جو کہ غیر مقلدوں کا ملا ہے، غیر مقلدوں کا جو ہے تو بہت بڑا مولانا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس وقت مرزا کی عمر جو تھی، یہ کہتی ہے عورت کہ اس وقت میری عمر 18 سال تھی اور مرزا کی عمر قریب 50 سال تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ اندازہ لگا لیں کہ مرزا کی عمر 50 سال تھی، وہ ساری باتیں ہو گئی اپنی جگہ، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ نکاح پڑھانے والا غیر مقلد اہل حدیث، لڑکی دینے والا غیر مقلد اہل حدیث، لڑکی کا رشتہ لگانے والا غیر مقلد اہل حدیث،
تو اب اہل حدیث اور قادیانیوں میں کیا تعلق ہے یہ اس ویڈیو سے صاف، اس عبارت سے صاف پتہ چل رہا ہے، اور یہ بات سے اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ غیر مقلدوں میں اور قادیانیوں میں کیا تعلق ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، غیر مقلد ہوئے چاہے دیوبندی ہوئے، دونوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔